اور میری بھی اپنی کوشش یہ تھی کہ مجھے الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے. حالانکہ جب میں سہسوان سے میری پڑھائی مکمل ہوئی اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اشرفیہ جانا چاہتا تھا, آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر اس وقت مجھے جامعہ اشرفیہ مبارکپور کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا. ارے واہ. ہاں, مجھے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ جامعہ اشرفیہ مبارکپور کہاں پر ہے, کتنا دور ہے اور کس طرح جاتے ہیں, کس کے ساتھ جانا ہے. اور جس دن میں نکلا تھا یعنی کہ شوال کے مہینے میں, جبکہ وہاں امتحان اور نئے داخلے ہوتے ہیں, اس وقت میں مجھے کئی احباب نے یہ خبر دی کہ بریلی شریف سے ٹرین جاتی ہے اعظم گڑھ کے لیے, تو وہاں جائیں اور پھر وہاں سے اعظم گڑھ ضلع میں ہی ہے. اعظم گڑھ ضلع میں ہے, مبارکپور میں. جی جی. تو میں بریلی شریف گیا اور بریلی شریف جانے کے بعد میں نے وہاں اسٹیشن پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا, ان سے پوچھا کون سی ٹرین جاتی ہے. لوگوں نے بتایا تو ایک ٹرین ظہر کے بعد یعنی تقریباً 3 یا 3:30 بجے جاتی تھی. تو چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا اس حوالے سے, تو پھر میں نے لوکل ٹکٹ خریدا اسی وقت. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی, چونکہ اور بھی مجھے طلبہ وہاں مل گئے جاتے ہوئے بریلی شریف سے جو نئے داخلے کے لیے جا رہے تھے. تو وہاں باتھ روم کے سامنے ٹرین میں باتھ روم کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ملی, چونکہ پہلے سے ٹکٹ آپ کے پاس اور معلوم نہیں تھا اس حوالے سے. باتھ روم کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ملی, اور یہ 3 بجے سے لے کے صبح فجر تک یہی صورتحال تھی. پہلا سفر الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور داخلہ لینے کے لیے, ایڈمیشن کے لیے ایسا ہوا کہ پورا سفر باتھ روم کے سامنے کھڑے ہو کر گزارا فجر تک. ان حالات میں جو ہے میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور پہنچا. لیکن یہ ہوا کہ جب وہاں ایڈمیشن ہوا, اور ایڈمیشن ہونے کے بعد میں جو ہے جب نمبر آ گیا, چونکہ خاص طور پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور کا اپنا ایک معیار ہے, یعنی پورے ہندوستان میں کہہ لیجئے کہ اہل سنت کے پاس اتنا بڑا ادارہ اور اتنا معتبر جو دارالعلوم ہے, تو اس کے اندر ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا وہاں نمبر آئے اور مجھے پڑھنے کا موقع ملے. چونکہ انہوں نے اپنا لیول اتنا مینٹین کیا ہوا ہے الحمدللہ کہ وہاں جانے والے طلبہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ وہ بن کر ہی نکلتے ہیں. اور اس کے جو بانی ہیں حضور حافظ ملت, تو انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ میرے یہاں آنے والا بچہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. چونکہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے, محدث تھے اور ایک روحانی شخصیت کے مالک تھے الحمدللہ. انہوں نے فرمایا میرے یہاں آنے والا بچہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا, یعنی جب جائے گا تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا. تو الحمدللہ میری خواہش تھی, اللہ نے کرم فرمایا. جب وہاں نمبر آ گیا پڑھنے کے لیے, ایڈمیشن ہوا, تو اس وقت پھر وہ ساری جو سفر کی تکلیف تھی, تھکان تھی, وہ ساری دور ہو گئی. چونکہ ایک ڈریم تھا, ایک خواب تھا کہ مجھے جامعہ اشرفیہ مبارکپور پڑھنے کا موقع ملے. اور خاص طور پر یوں تو ہمارے الحمدللہ جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں, تمام علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن میں نے جامعہ اشرفیہ مبارکپور کے اندر ایک خاص بات یہ دیکھی پڑھائی کے حوالے سے, ایک اخلاقی طور پر, کہ وہاں کے جو علماء ہیں وہ بہت با اخلاق ہیں. طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, انہیں آگے کا راستہ دکھانا, اور خاص طور پر جس چیز کی آج کے زمانے میں کمی ہے, یعنی ذہن دیکھنا کہ آپ کس حوالے سے کامیاب ہو سکتے ہیں, کس میدان میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے, اس طرح سمجھانا, یہ ان کا بڑا خاصہ ہے. مطلب پرسنالٹی گرومنگ کے بارے میں بھی ان کا اپنا وہ رہتا ہے. بہرحال مفتی صاحب, میں آپ کو روک کے اپنے ساتھیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھول کیا مجھے تحفے میں ملے ہیں, تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. ایک شخص کو شخصیت بننے میں کتنی جدوجہد سے گزرنا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے میں نے یہ گفتگو کی ہے. گفتگو تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے, تھوڑا سا اگر آپ صبر رکھیں گے تو آج آپ کو وہ پہلو, وہ باتیں اور وہ جانکاریاں آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو ملنے والی ہیں, جن کو بہت سارے نئے طلبہ, بہت سارے نئے لوگ, بہت سارے نوجوان اور بہت سارے ہمارے وہ لوگ جن کی دلچسپی دینی تعلیم اور دینی حوالے سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے, یا جن کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ وہ جو دینی شخصیات ہیں یا اسلامک اسکالرس ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جانیں سمجھیں, تو ان کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے. بنے رہیے ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ. مفتی صاحب سے میری بات چیت جاری ہے. ابھی ہم جامعہ اشرفیہ مبارکپور کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, تو وہاں آپ کتنے ٹائم رہے مفتی صاحب؟ پھر میں لاسٹ میری جو ہے عالم کا کورس مکمل ہونے میں 2 سال باقی تھی. تو میں 2 سال رہا, اور عالم مکمل ہونے کے بعد چونکہ شروع سے ہی 2 چیز میرے ذہن میں تھیں, ایک جامعہ اشرفیہ مبارکپور پہنچنا, اور وہاں سے عالم بننے کے بعد میں جامعہ ازہر شریف مصر پہنچنا. اچھا, یہ بھی ٹارگیٹ آپ کا اسی وقت تھا؟ جی, شروع سے ہی تھا. چونکہ کیا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب میں جامعہ اشرفیہ پہنچوں گا اور اس معیار پر پڑھائی کروں گا, تو پھر جامعہ ازہر مصر پہنچنے میں اور وہاں کے جو تعلیمی معیار کو سمجھنے میں مجھے دشواری نہیں ہوگی. تو اسی لیے جو ہے نا, اب اس وقت حالانکہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے مرحلے آئے سہسوان کی تعلیم کے بعد, جب میں نے جامعہ اشرفیہ مبارکپور جانے کا ارادہ کیا, تو جنہیں میں ہمدرد سمجھتا تھا ان سے میں نے یہ شیئر کیا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اب آگے کی تعلیم ہندوستان کے سب سے بڑے اہل سنت کے ادارے جامعہ اشرفیہ مبارکپور میں کروں. تو
میں حالانکہ میں حسن زن کے تحت یہ تو نہیں سمجھتا کہ وہ جامعہ اشرفیہ سے حسد رکھتے ہیں، لیکن مجھے آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں تک پہنچوں. جامعہ اشرفیہ سے تو غالباً انہیں حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اہل سنت کا فخر ہے اتنا بڑا ادارہ. تو انہوں نے اس زمانے میں مجھے یہ کہا کہ نہیں وہاں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، زبردستی کا نام ہے اور چھوٹی جگہوں پر اچھی پڑھائی ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ میرا ڈریم تھا تو میں نے وہ بات ان کی مانی نہیں. چونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن جب مشورہ لیا گیا تو ان کا جو لہجہ تھا، جو گفتگو تھی، وہ مجھے مایوس کرنے والی تھی. تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا کہ میں ان سے ارادے کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی بات چیت کی جائے. لیکن مفتی صاحب یہ جو ہے اس بات کے لیے آپ کو ان لوگوں کا، میں ان کا نام بالکل جاننا نہیں چاہوں گا، لیکن ان لوگوں کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اصل میں ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہماری سکسیس سٹوری جو ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ بس یوں سمجھیے کہ بہت کامیابی کی بہت ساری بلندیاں، بہت ساری منزلیں طے کرنے کے لیے اس طرح کی رکاوٹوں کا آنا بہت ضروری ہے. یہ رکاوٹیں ہی ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہیں کہ ہم اس کے لیے اور مزید کوشش کریں. بہرحال تو اب جامعہ اشرفیہ میں 2 سال آپ رہے اور وہاں آپ کا جو درس نظامی کا باقی کورس تھا وہ وہاں کمپلیٹ ہوا. پھر